अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर लियाकत अली चट्ठा ने एक और नया चंद चढ़ा दिया है और पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक इल्ज़ामात की बुछाड़ की है। और यूँ कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई पार्ट 2 हो गया है। अब आप कहेंगे ये 9 मई पार्ट 2 कैसे हो गया है? यही तो तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़िर इस वक्त जो है वो हर शख्स ने आखिरी कदम उठाना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने भी आखिरी कदम उठा लिया है। इमरान खान ने बहुत बड़ा आज एक कदम उठाया है, प्लान सी, जिसके हवाले से जो है वो चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के पास प्लान सी है। वो प्लान सी जो है वो अब आ चुका है और उसके ऊपर अमल दरामद अब इमरान खान ने उसके लिए ऐलान कर दिया कि इसके ऊपर आप अमल दरामद करवाएं और इससे फैसला साज जो है वो अपने होश को बैठें। अब जब इमरान खान ने ये तमाम चीज़ें देखी, ये कदम जो है वो इमरान खान से उठाना नहीं चाहते थे। जब इमरान खान ने देखा कि हर लिहाज से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है, उसके बाद उन्होंने ये आखिरी स्टेप ले लिया और ये बहुत ख़तरनाक स्टेप है जो इमरान खान ने उठाया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी। और दूसरी जानिब नाज़िर का मौलाना फजल रहमान साहब सीधी सीधी जंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ छेड़ दी है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नया आ रहा है। बैरिस्टर गौहर की छुट्टी हो गई है, अब बैरिस्टर गौहर की जगह नए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन आ रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इसको देखा जाएगा। और आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों की जानिब से हौसला अफजाई चाहिए ताकि हम मज़ीद जो है वो हिम्मत के साथ और जो ख़बरें हैं या जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको यहाँ बैठ के हम काउंटर कर सकें। नाज़िर हम सबसे पहले जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब आ जाते हैं। जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जंग छेड़ी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधी सीधी, और फ़ौज के ऊपर जो बिजलियाँ गिराई हैं। आज उन्होंने एक एहतजाजी इजलास से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2018 के बाद हमने सोचा था कि 2024 का जो इलेक्शन है वो शफाफ होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 2018 और 2024 का भी इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। तो जब उन्होंने कहा कि दोनों इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हुए, मुनसिफाना नहीं हुए, तो उसके बाद जो उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश के जो और आइन की जो ख्वाहिश और बालादस्ती थी उसको कुचल दिया गया। उन्होंने कहा मुझे फ़िक्र इस बात की है कि अगर 2 इलेक्शन मुसलसल मुतनाज़ा हों तो फिर पार्लियामान की अहमियत क्या होगी। उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त मुदाखलत करके एक एक हल्के से अपनी मर्ज़ी से नुमाइंदों को चुनेगी तो वो आवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। ऐसी पार्लियामेंट की कैसी पार्लियामेंट होगी जिसके बारे में उंगली उठेगी। उन्होंने कहा इसको भी एजेंसियों ने उंगली उठेगी कि इसको भी एजेंसियों ने पास किया है, जिसको मुखालिफ देखा उसके खिलाफ करप्शन के केसेस कर दिए। यानी कि जो उन्होंने कहा कि जिसको इस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ देखती है कि हमारे मुखालिफ चल रहा है या हमारे मुखालिफ बात करता है, उसके ऊपर करप्शन के केसेस बना दिए जाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं ये दावे से कहता हूँ कि इस इलेक्शन में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने 75 साला करप्शन के जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं। वर्दियाँ, उन्होंने कहा वर्दियाँ इज्जत नहीं देती, वर्दियों के अंदर जो किरदार होते हैं वो इज़्ज़त देते हैं। उन्होंने कहा हम जमहूरियत के अलमदार हैं, हमारे बुजुर्ग इस आइन के बानी हैं और इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ को हमने अपनी ज़िम्मेदारी तसव्वुर करते हैं, लेकिन आइन की कोई हैसियत नहीं। आइन चंद टुकड़ों का नाम है जिसकी कोई हैसियत नहीं। अक्सरियत को भी ये हक़ नहीं कि वो कुरान के फैसलों को बदल दें। हमारे पार्लियामेंट की हाकमियत नहीं, हमारे मुलाज़मीन की हाकमियत है। उन्होंने कहा कि हम किस तरह इस निज़ाम के साथ चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और हमने मिलकर तहरीक चलाई। इन पार्टियों के रहनुमा कंटेनरों पर होते थे और हमारे कारकुन सड़कों पे होते थे। 2018 में भी आपका यही मैंडेट था और आज भी यही है। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कल धांधली हुई थी, आज धांधली नहीं हुई। पीटीआई का भी वही मैंडेट है जो 2018 में मिला था। पीटीआई से पूछता हूँ कि जब उस वक्त आप हुकूमत बना रहे थे तो धांधली नहीं हुई और आज धांधली हुई है। पार्लियामेंट में मेरी कुव्वत किसी और की मरहून मिन्नत नहीं, लेकिन जब सड़कों पर आऊँगा तो अपने जोर बाजू पर आऊँगा। तो नाज़िर काम आज उन्होंने ये सीधी सीधी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के ऊपर भी तनकीद की। अब आते हैं नाज़िर खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए चेयरमैन आ रहे हैं वो ख़बर आप ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैरिस्टर गौहर और उसके साथ साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने जब मीडिया टॉक की तो उसमें जो है वो
بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ عمر ایوب پی ٹی اے کے جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی الیکشن 3 مارچ کو ہوں گے اور پی ٹی اے پارلیمان کا حصہ بن کر اپنا کردار ادا کرے گی. اور انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بیرسٹر علی ظفر ہیں ان کو جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کا امیدوار نامزد کر دیا ہے، یعنی کہ اب نئے چیئرمین بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ ہوں گے. اور اس حوالے سے اب نئے چیئرمین یہ ہیں، بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے. ناظرین کرام، اب جو ہے وہ آتے ہیں جو عمران خان صاحب نے جو بڑا سٹیپ لیا ہے اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے کٹا کھولا ہے اپنا جو لیاقت علی چٹھا صاحب ہے. ناظرین کرام، آج اس کے اوپر بہت واویلا مچا ہوا ہے. عمران خان نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے. یہ بھی بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی. انہوں نے آج کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہے وہ عمران خان نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر علی ظفر نے عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ کی جیل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان آج آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے. اور علی ظفر نے کہا کہ آئی ایم ایف یورپی یونین کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے. آئی ایم ایف کا میرٹ ہے گڈ گورننس ہو. جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں بین الاقوامی ادارے کام نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پوری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کا ووٹ چوری ہوا. یہ چوری کے مینڈیٹ پر جمہوریت نہیں چل سکتی. جب فنڈنگ ادارے دیکھتے ہیں تو جمہوریت نہیں تو وہ قرض نہیں دیتے. یعنی کہ جب فنڈنگ جو ہے انہوں نے کہا ادارے دیکھتے ہیں جمہوریت نہیں تو وہ قرض نہیں دیتے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارا خط آئی ایم ایف کو جائے گا. اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو سب سے پہلے انتخابات میں دھاندلی کا آڈٹ کیا جائے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو دھاندلی ہے اس کے اوپر تحقیقات کیجیے اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پیسے جاری کرے. جہاں جہاں آڈٹ میں دھاندلی ثابت ہو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد آئی ایم ایف بات کرے. اب اس کے اوپر ناظرین کرام انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوگا وہ ہم نے دھاندلی کے خلاف آڈٹ سے مشروط کر دیا ہے. پہلے بھی آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. یعنی کہ پہلے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ بھی فری اینڈ فری الیکشن کی شرائط پر ہوا تھا جو کہ نہیں ہوئے. اور اب پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو مشروط کر دیا ہے دھاندلی کی تحقیقات کے ساتھ. اب یہ اس کے اوپر یہ بیرونی اب لوگ اعتراضات بھی کر رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کریں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو تمام لوگ ہیں وہ آلریڈی ان کی مداخلت ہے. یوں کہہ لیں کہ پورا پاکستان ان کے مطلب آپ کی جو پالیسیز بنتی ہیں وہ آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرتا ہے. مطلب آپ آئی ایم ایف کی رائے اور اصلاح کے بغیر جو کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے بلکہ آپ کو پالیسی وہی دیتے ہیں، آئی ایم ایف دیتا ہے. تو اس کے اوپر بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کی آپ مداخلت لے رہے ہیں، آئی ایم ایف کو آپ بیچ میں ڈال رہے ہیں، جناب آئی ایم ایف سے مدد مانگ رہے ہیں اور وہ کون ہوتے ہیں جی ہمارے معاملات میں مداخلت کریں، جبکہ انہی کی مداخلت سے تمام چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ پورا پاکستان آپ نے ان کی غلامی میں دے رکھا ہے. مطلب جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. پاکستان کے جتنے بھی پالیسیز بن رہی ہیں یا معاشی پالیسیز جو بن رہی ہیں وہ ان کی دی ہوئی پالیسیز پاکستان میں چل رہی ہیں. ان کے کہنے کے اوپر ٹیکس آپ لگاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، بڑھاتے ہیں. تو یہ ناظرین کام اس وقت آخری قدم عمران خان صاحب نے اٹھا لیا ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں کون سی اپڈیٹ آتی ہے. اب آتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، جو بڑا قدم اٹھایا ہے لیاقت علی چٹھا نے. ناظرین کام 9 مئی پارٹ 2 تحریک انصاف کے ساتھ ہو گیا. جب یہ پریس کانفرنس آئی تھی اس وقت ہی سب لوگوں نے شک و شبہات کا اظہار کیا تھا اور ہم نے بھی اس وقت کہا تھا یہ جو چند چڑھایا نا یہ کوئی سادہ نہیں ہے، یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے اس طرح ایک کمشنر کی پریس کانفرنس آ جانا. اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہی بات ہوئی کہ اب اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آ گیا ہے. کس طرح وہ جو ان کا بیان آیا ہے، جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جو یو ٹرن لیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں جلدی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تاکہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکیں. ناظرین کرام، انہوں نے بیان میں کہا، کمشنر راول پنڈی نے جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایک سیاسی جماعت کے بہکانے پر اپنا بیان دیا. میرا بیان صریحاً غیر ذمہ دارانہ عمل اور غلط بیانی تھی. مجھے اپنے بیان پر بہت شرمندگی ہے، قوم سے معافی چاہتا ہوں. سابق کمشنر راول پنڈی نے کہا کہ میں 9 مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا، مستقبل اور سرکاری مراد چھوٹنے سے پریشان تھا. ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار کے کہنے پر ایسا عمل کیا. یعنی کہ ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار، انہوں نے کہا یہ عہدیدار 9 مئی کے واقعات میں ملوث
جو ہے وہ ہونے پر مفرور ہو گیا تھا. سیاسی جماعت کے عہدیدار سے میرا رابطہ رہتا تھا. میں سیاسی جماعت کے عہدیدار کی خفیہ مدد بھی کرتا تھا اور میں نے 11 فروری کو خفیہ طور پر لاہور جا کر اس رہنما سے ملاقات بھی کی. اب ان کی جو لاہور میں ایسا کوئی رہنما نہیں ہے جو بڑا رہنما ہو. اس کی وجہ یہ کہ اگر لاہور میں کوئی بڑا رہنما ہوتا تو وہ گرفتار ہو چکا ہوتا. میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو کہ لاہور میں ایسا کوئی رہنما نہیں ہے. یہاں سے ان کی ایک پوائنٹ جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ اس رہنما نے مجھے الیکشن دھاندلی زدہ ثابت کرنے کے لیے منصوبے پر کام کرنے کا کہا. مجھے اس کے سلے میں مستقبل میں اعلیٰ عہدے کا وعدہ کیا. پہلے میں نے مشورہ دیا کہ میں استعفیٰ دوں جس میں دھاندلی کا الزام لگانے کی بات شامل ہو, لیکن استعفے کا زیادہ اثر نہ ہونے کے پیش نظر جذباتی اور ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا. اور انہوں نے کہا کمشنر راولپنڈی نے کہ سیاسی رہنما کے مطابق منصوبے کو سیاسی جماعت کی اعلیٰ قیادت کی بھرپور حمایت تھی. اس سیاسی رہنما کے مطابق اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر منصوبہ ترتیب دیا گیا. چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر شامل کیا گیا جس کا مقصد عوام میں نفرت بھڑکانا تھا. یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کا نام اس لیے لیا گیا کہ عوام جو ہے وہ عوام ان کے حوالے سے جو ہے وہ نفرت پیدا ہوا عوام کے اندر. تو انہوں نے کہا میں پی ایس ایل کی پریس کانفرنس کا بہانہ بنا کر بھرپور ڈرامہ کیا. منصوبے کے مطابق خودکشی اور پھانسی پر لٹکا دو جیسے جذباتی جملے بولے. اور سابق کمشنر راولپنڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے کبھی بھی باشمول الیکشن کمیشن کے کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایات نہیں دی. کوئی بھی آر او ایسے کسی عمل میں ملوث نہیں تھا. اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں. پوری قوم بالخصوص تمام سرکاری ملازمین سے معافی کا درخواست سے گزار ہوں. اور یہ ناظرین کا انہوں نے بیان دیا. اب یعنی کہ یہ سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. اب بہت اچھا ہوتا کہ اس عہدیدار کا ڈیفینیٹلی وہ سی ڈی آر کیا ہوتا ہے, کال ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لگا دیتے کہ یہ رہنما تھا, یہ وہ صاحب تھے جن کے ساتھ میں رابطے میں تھا, یہ ریکارڈ ہے, یہ کال ہسٹری ہے, یہ واٹس ایپ چیٹ ہے, یہ جو بھی وہ سارے پروف تو ہوں گے تو وہ ان کو ساتھ لگانے چاہیے تھے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک من گھڑت ایک میرا تجزیہ ہے کہ من گھڑت بیان یہ لیا گیا. لیکن 9 مئی پارٹ 2 میں تو اس کو کہتا ہوں کہ تحریک انصاف والوں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور یہ پورا ڈرامہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یعنی کہ رچایا گیا. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ بھی ایک ٹریپ تھا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن یہ پریس کانفرنس آئی اسی دن پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کو سامنے رکھ کر کے بھی پریس کانفرنس کی کہ اس دن لوگ جو ہیں وہ زیادہ باہر نکلے. اس طرح کی چیزیں بھی ریکارڈ کی گئی. تو یہ ناظرین کرام اب تک یہ ہم اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک اس حوالے سے ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.